السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت به سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 45 ہے، جس میں آیات نمبر 246 سے 252 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ہم جو روزانہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں یا بتاتے ہیں اس سے کچھ زیادہ آیتیں آج میں نے لی ہیں تاکہ ایک پورا واقعہ آپ کے سامنے مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ۔ آج اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل قوم کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا، انبیاء آئے، اور اس کے بعد جب بگاڑ کا دور آنا شروع ہوا، بالکل وہ بگڑتے چلے گئے، تب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ایک قوم کو حاکم بنا دیا تھا جن کا نام عمالقہ تھا۔ اب یہ قوم جب ان پہ ذمہ دار بن گئی، اس کے بعد کیا معاملات ہوئے اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں بتا رہا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف حضرت موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ نبی نے کہا جب اللہ تعالیٰ تم پر قتال فرض کر دے گا تو تم نافرمانی تو نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم کیسے نافرمانی کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچے چھین لیے گئے۔ لیکن جب اللہ نے ان پر قتال لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا قتال کرنا، پیٹ پھیر لی، سوائے تھوڑے لوگ باقی رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا، یعنی وہ بادشاہ مانگ رہے تھے، نبی تھے پھر بھی کہہ رہے اللہ نبی ہے، ہمیں پر ایک بادشاہ دے دے، ہم اس کے ساتھ قتال کریں گے، تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ اور جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو چونکہ طالوت غریب تھے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بادشاہ بنا دیا،
اور ہم تو زیادہ طاقتور ہیں، یعنی ہمیں بنانا چاہیے تھا، انہیں کیسے بنا دیا؟ ہمارے پاس نحن احق بالملک، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، یعنی پیسے والا بھی نہیں ہے، اسے بادشاہ کیسے بنا دیا؟ تب نبی نے انہیں کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم کی طاقت عطا کی، یعنی ان کے پاس بہت سارا علم بھی ہے اور جسم بھی اچھا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پھیلانے والا اور علم والا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہمیں ایک بادشاہ دو، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اعتراض کرنے لگے اللہ یہ تو غریب ہے، کیونکہ وہ غریب تھے، کہا اللہ غریب کو بنا دیا، ہمارا حق تھا پیسے داروں والوں کو بنانا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا پیسہ نہیں ہے پر اس کے پاس جسم بھی ہے اور علم بھی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اب اس کی یعنی جب بادشاہ بنایا تم نشانی کیا، کیسے مان لیں ہم یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ ہے؟ تب اللہ نے کہا، نبی نے کہا وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا ان کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تابوت آنے والا ہے، ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے سکون کا سامان بھی ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جو سامان چھوڑا ہے جیسے عصا ہے، دوسری جو ان کے سامان بچے ہوئے ہیں، وہ سارا سامان اس صندوق میں رکھا ہوا ہوگا اور فرشتے اس کو لے کر آئیں گے۔ یہ نشانی ہے۔ طالوت بادشاہ تم نہیں مان رہے ہو نا، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے ایک صندوق لے کر آئیں گے جس میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا بچا ہوا سامان ہے، تم دیکھ کر پہچان جاؤ گے کہ یہ سچے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنایا ہے۔ اس میں یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو تو، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب بادشاہت فائنل ہو گئی، طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اب جب طالوت انہیں لے کر نکلے جنگ کرنے کے لیے تو اللہ نے ان کا ایک ایگزام لیا، کہا راستے میں تمہیں ایک نہر ملے گی، اس نہر سے کوئی بھی پانی مت پینا، کوئی بھی پانی مت پینا، کوئی بھی پانی کو استعمال مت کرنا، ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ لے لیا تو بات الگ ہے، پر پانی مت پینا، اس سے پیٹ بھر کر پانی مت پینا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو بنی اسرائیل تو نافرمان قوم تھی، سب نے اس سے پانی پی لیا سوائے کچھ لوگوں کے۔ فلما جاوزوا ہوا والذین آمنوا معه، تو جب وہ وہاں سے نکلے اور ایمان والے نکلے، یعنی انہوں نے پانی پی لیا، کچھ لوگوں نے نہیں پیا۔ اب وہاں سے آگے بڑھنے کے بعد یہ طالوت سے کہتے ہیں کہ ہماری تو طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی۔ جالوت بادشاہ کا نام تھا، طالوت یہ بادشاہ جو اللہ نے بنایا تھا، اور جالوت عمالقہ کے بادشاہ یعنی جو ظالم تھا۔ تو کہا ہم تو جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ پر یقین تھا، آخرت پر یقین تھا، تو انہوں نے طالوت کو یہ ہمت دلائی کہ آپ چلیے جنگ کیجئے۔ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر جیت جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب طالوت لے کر نکلے بنی اسرائیل کو، چلو جنگ کرنے چل رہے ہیں، پانی مت پینا، پانی پیا، اور اس کے بعد سارے کے سارے منکر ہو گئے، کہا ہم تو نہیں جا رہے جنگ کرنے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم جالوت سے جنگ نہیں کریں گے۔ تب حضرت جو طالوت تھے ان کو ہمت دلائی مومنوں نے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے، کہ چلیے اللہ کے راستے میں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی بڑی جماعتوں پر طاقت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ جالوت سے قتال کرنے کے لیے نکلے، اس کے لشکر سے قتال کرنے کے لیے نکلے، تو قالو انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پر اس کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں صبر کی طاقت دے، ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدموں کو جما دے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں جیت عطا کر دے، کافروں کے مقابلے میں ہمیں جیت عطا کر دے۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت اور اس کے پورے لشکر کو ہرا دیا، اور اسی لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے۔ طالوت بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے نیچے کام کرنے والوں میں کون؟ نبی ہیں، حضرت داؤد۔ داؤد بھی نبی تھے لیکن وہ بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد بھی بادشاہ تھے، حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے۔ تو حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت دی، حکمت دی، اور انہیں وہ علم سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ہٹاتا نہیں رہتا، نہیں اس کو لانا اس کو ہٹانا، اس کو لانا اس کو ہٹانا، اگر اللہ کا یہ سسٹم نہ ہوتا تو زمین میں فساد مچ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے عالموں پر فضل کرنے والا ہے، یعنی ظالم کو جتنا وقت دینا اتنا وقت دیتا ہے، پھر اس کو ہٹاتا ہے، پھر کوئی نیا آتا ہے، پھر ہٹاتا ہے، پھر نیا آتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، کیونکہ ریگولر اگر ظالم بادشاہ بن جائے زمین ختم ہو جائے گی، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، اب اللہ یہاں پر اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہیں آپ نہیں جانتے تھے، نہ بنی اسرائیل کو، نہ طالوت کو، نہ داؤد کو، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ آپ مرسلوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ کی رسالت کی سچائی کی یہ دلیل ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو وہ خبر دے رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آپ ان کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی رسالت لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو آج کے اس آیتوں میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ
ایک واقعہ بیان کیا ہے، میں ایک مرتبہ پھر اسے شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شمویل نام کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے حالات انتہائی زیادہ بگڑ چکے تھے، انتہائی زیادہ بگڑے، اللہ نے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا جس کا نام جالوت تھا بادشاہ کا۔ اب جب یہ بالکل تھک گئے تو اپنے نبی سے کہا کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بنا دو، ہم بادشاہ کے ساتھ قتال کرنے جائیں گے۔ نبی نے کہا دیکھو اگر بنا دوں گا تو قتال کرنا پڑے گا، پلٹ مت جانا۔ کہا نہیں پلٹیں گے، قتال کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت ایک غریب انسان تھے، انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اب جب بادشاہ بنایا تو اعتراض ہو گیا کہ ارے یہ تو پیسے والے کو بنانا چاہیے، تم نے تو غریب کو بنا دیا۔ کہا یہ غریب تو ہے لیکن علم اور جسم جتنا اس کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، اور اللہ نے دلیل دی ہے کہ ایک تابوت ان پر نازل ہوگا، وہ تابوت جس میں موسیٰ اور ہارون کا چھوٹا ہوا سامان ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ سچے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنایا ہے۔ اب طالوت سب کو لے کر نکلے، چلو جنگ کرنے کے لیے چلنا ہے۔ اب جنگ کرنے گئے تو کہا راستے میں ایک نہر آئے گی، پانی مت پینا۔ پھر بھی ان لوگوں نے پی لیا کیونکہ نافرمان قوم۔ اس کے بعد جب آگے بڑھے کہا ہماری تو طاقت نہیں جالوت سے لڑنے کی، آپ جاؤ آپ لڑو، ہماری طاقت نہیں۔ تب ایمان والوں نے کہا ہم کم ہیں نا، کوئی ٹینشن نہیں، آپ چلیے اور لڑیے، کیونکہ بہت سارے کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ پر طاقت دیتا ہے، فتح دیتا ہے، فتح دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ گئے، قتال کیا، جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور پھر حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے حکومت اور بادشاہت دے دی تھی۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، دونوں چیزیں ایک ساتھ اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ یہ مختصر سی باتیں آج آپ کے سامنے درس میں آئیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ، ملاؤن گروپ جماعت، ملاؤن مینس گروپ جماعت، ملکن کنگ بادشاہ، عصیتم ڈس اوبیڈینس نافرمانی، عصیتم تم نافرمانی کرو، ساعتن ایبلٹی طاقت قوت، اللہ نے انہیں علم اور جسم کی صلاحیتیں دی ہیں، طاقت دی ہے، بسطن ٹو بی ویل ٹو ڈو اچھی طرح کرنے والا کوئی بھی کام، بسطن علم میں بھی اچھی طرح اور جسم میں بھی اچھی طرح، الجسم باڈی، سکینتن انر پیس اندر کا سکون، اندر سے ایک سکون ہو، اطمینان ہو، اللہ نے وہ نازل کیا ان کے اوپر، تحملہ ول بیئر اٹ اسے لے کر آئیں گے، یعنی اسے لے کر کون آئیں گے؟ اسے اٹھا کر تابوت کو کون لائیں گے؟ فرشتے لے کر آئیں گے۔ فاصلہ سیٹ آن نکلے، جب حضرت طالوت قوم کو لے کر نکلے، جنود فورسز، جنود لشکر کو کہا جاتا ہے، فورسز، مبتلیکم ٹیسٹ یو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، ٹیسٹ کرے گا، آزمائے گا، یا طعامہ ٹیسٹڈ جس نے اسے چکھا، یا طعامہ جس نے اسے چکھا، غرفتن اسکوپ چلو، ایک آدھ چلو لے لیا بات الگ ہے، زیادہ نہیں پینا ہے، جاوزہ کراسڈ اٹ آگے بڑھے، آگے بڑھے، فئتن قلیلہ اسمال کمپنی چھوٹی ٹکڑی، جنگوں کے اندر ٹکڑیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی ٹکڑی، غلبت وون یا اوور کم جیت جائے، جیت جائے غلبہ حاصل کر لے، بارازو دے کیم فیس ٹو فیس آمنے سامنے آ گئے، یعنی لشکر آمنے سامنے آ گیا، بارازو آمنے سامنے آ گئے، افرغ بیسٹو اپون اس ہم پر نازل کر، ہم پر ڈال، یعنی ہمیں صبر کی طاقت عطا کر۔ اور آپ کو اس کا جو پس منظر ہے وہ میں بتا چکا الحمدللہ، اور آج میں نے 2 پیج اسی لیے لیے، ہر دن 1 پیج ہوتا ہے، 2 پیج لیے کیونکہ ایک واقعہ پورا کمپلیٹ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا، تیسرا پارہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اب تدبر، ہم نے آج کی آیتوں سے کیا جانا؟ نمبر 1، مصیبتوں پر صبر کرنا مومن کی علامت ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ مومن ہو، مصیبت کتنی بڑی آ جائے، تکلیف کتنی بڑی آ جائے، پریشانی کتنی بڑی آ جائے، مومن صبر سے کام لیتا ہے، گھبراتا نہیں، چلاتا نہیں، اعتراض نہیں کرتا، بھٹکنا شروع نہیں کرتا، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ صبر کرتا ہے، جو دینے والا ہے وہی نکالنے والا، وہ انشاءاللہ مجھے تکالیف سے پریشانیوں سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مضبوط یقین رکھتا ہے۔
نمبر 2، علم کی اہمیت پتہ چلی. سارے مال والے، پیسے والے، خاندان والے، بادشاہ کس کو بنایا؟ طالوت کو، کیونکہ وہ علم والے تھے. علم کی اہمیت پتہ چلی. علم انسان کو عزت دلواتا ہے، علم انسان کو محبت دلواتا ہے، علم انسان کو اپنائیت دلواتا ہے. جیسے آج دور نہ جائے، میں اپنی ایگزامپل لوں. آج اگر میرے پاس آپ کم سے کم 100 لوگ جو کلاس میں جڑتے ہو، یوٹیوب پر دیکھتے ہو، آڈیو ویڈیو سنتے ہو، کس وجہ سے جڑے ہیں؟ کیا خاصیت ہے؟ علم. آپ کو یہاں سے نالج اور علم مل رہا ہے، آپ جڑے ہوئے ہیں. تو علم کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. علم کی اہمیت پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ اس لیے بنایا کیونکہ وہ علم والے تھے. تو اس سے علم کی اہمیت پتہ چلی. ایک بڑی اہم بات یہ پتہ چلی، نمبر 3، ایک عالم بہت سارے کام کر سکتا ہے. اللہ اکبر، بڑی پیاری چیز. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ علم والے ہیں، طالوت علم والے ہیں، پر علم والے کے ساتھ ساتھ اللہ نے بادشاہ بنایا. سپہ سالار، بادشاہ، لیڈر، ذمہ دار، یعنی ایک عالم کئی فیلڈ میں ایک ساتھ کام کر سکتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں، خود میری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عالم جب کوئی کام کرتا ہے نا، اس سے بیٹر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی جو سمجھ عطا کرتا ہے نا، اب وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے انشاءاللہ پرفیکٹ کام کرے گا. تو عالم ضروری نہیں. ہمارے یہاں جیسے مولویوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے کہ بس ایک ہی کام، ایک ہی ان کی زندگی ہے. اپنی فیلڈ کو بڑھائیے، براڈ کیجئے، اس فیلڈ کو پھیلائیے. آپ خدمت کا کام بھی کر سکتے ہو، آپ علم کا بھی کام کر سکتے ہو، آپ الگ الگ فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے بھی بڑھا سکتے ہو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک عالم اپنی فیلڈ کے علاوہ دوسری فیلڈ میں بھی کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے طاقت قوت دیتا ہے اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھاتا ہے. اس کے بعد ہر دور میں پیسے والے علم والوں کی ناقدری کرتے ہیں. یہ بات پتہ، جیسے آج بھی دیکھیے نا، عالموں کو دین کون سکھا رہے ہیں؟ جاہل سکھا رہے ہیں. ایسے ذمہ دار جنہیں خود علم نہیں ہے، قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، وہ علماء کو سکھاتے ہیں آپ کو کیا بولنا کیا نہیں بولنا. تو اس سے گھبرانا نہیں. ہر دور میں علم والوں کی ناقدری پیسے والے کرتے ہیں. جیسے یہاں پر بھی پیسے والوں نے کہا نا، اس کو طالوت کو بادشاہ بنا دیا. پیسے والا تھوڑی ہے وہ، ہم پیسے والے ہیں. پیسے والا ہمیشہ علم والے کو کمزور سمجھتا ہے، پر علم والے کو اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. وقت ہے آپ کمزور ہیں، انشاءاللہ آپ کا وقت آئے گا، اللہ آپ کو بھی طاقتور بنا دے گا، آپ کو بھی ہر چیز عطا کرے گا. تو علم والوں کی ناقدری ہمیشہ پیسے والے کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اس ناقدری سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر آپ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت انشاءاللہ عطا کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا آپ سے وعدہ ہے. ایک اور بڑی اہم چیز پتہ چلی، علم کی دولت مال کی دولت سے اوپر ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے نا، یہ دولت مال کی دولت سے بہت اوپر ہے. جیسے اللہ نے کہا نا، مال والے سب ایک طرف، علم والے کو بادشاہ بنایا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو علم کی دولت ہے نا، وہ مال سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت مال ہے. ایک شخص جس کے پاس علم ہے، علم والا زیادہ مالدار ہے. کیوں؟ علم ہے اس کے پاس. علم جو ہوتا ہے وہ مال سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ علم والا مال والے سے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے. اگر وہ محنت کرے، جستجو کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھاتا ہے. اللہ رب العالمین اسے عزت دیتا ہے. اللہ رب العالمین اسے تکالیف سے نجات دلاتا ہے. یہ ایک اہم بات پتہ چلی. نمبر 6، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اللہ نے کہا نا، یوتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. تو یہ سب عزت، ذلت، اچھا ملنا، عزت ملنا، بڑا اسٹیٹس، رتبہ، یہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. تو اس لیے اس کی جستجو نہ کریں، آپ جستجو کریں اللہ کے قریب آنے کی. آپ اللہ کو راضی کریں، انشاءاللہ عزت، عہدہ، شہرت، اسٹیٹس، رتبہ اللہ رب العالمین آپ کو سب عطا کرے گا. کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. یہاں پر ہمیں بڑی اہم بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین ہی دینے والا، اللہ رب العالمین ہی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے. نمبر 7، یہ پتہ چلا کہ ذمہ دار علم والے کو بنانا چاہیے. ذمہ دار جب کہیں بھی آپ کو بنانا ہو، مدرسہ ہے، مسجد ہے، قوم ہے، محلہ ہے، شہر ہے، اگر ذمہ دار آپ کسی کو بنا رہے ہیں تو علم والے کو بنائیے، جاہل کو مت بنائیں. جاہل کبھی آپ کا بھلا نہیں کر پائے، جاہل کبھی آپ کا اچھا نہیں سوچ پائے گا، جاہل کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھا پائے گا. جب بھی اپنا ذمہ دار بنانا ہے تو علم والے کو بنائیے. علم والا دور تک دیکھتا ہے، علم والا زیادہ سوچتا ہے، علم والا بردباری سے کام لیتا ہے، علم والا جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا ہے. تو ذمہ دار بنانا ہے تو علم والے کو اپنا ذمہ دار بنائیے. نمبر 8، اللہ نے علم کو پہلے اور جسم کو بعد میں ذکر کیوں کیا؟
اس سے پتا چلتا ہے کہ جسم فانی ہے، علم باقی ہے. آپ نے اچھا علم چھوڑا، اب مر جاؤ، قبر میں جاتے جسم تو گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پر آپ کا علم باقی رہے گا. جیسے آج مثال کے طور پر میں کلاسز کر رہا ہوں، مر جاؤں گا میں، ختم، پورا مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں تک گل جائے گی، پر یہ علم باقی رہے گا نا. یہ ہماری تقاریر، یہ ہمارے پروگرامز، یہ ہماری قرآن پر محنت، تو اللہ تعالیٰ نے علم کو پہلے ذکر کیا، جسم کو بعد میں ذکر کیا. اس سے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جسم تو فنا ہو جائے گا پر علم باقی رہے گا. اس لیے علم کے لیے جستجو کرو، محنت کرو. میں آپ سب سے یہی تو چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کلاس میں حاضر ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف کلاس میں آنا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس علم کو پھیلائیں، آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ علم آپ کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا اور جسم آپ کے مرتے ہی ختم ہو جائے گا، آپ سے چھن جائے گا، کچھ نہ بچے گا. تو اللہ رب العالمین نے علم کو پہلے ذکر کیا، جسم کو بعد میں ذکر کیا. نیکسٹ ایک بڑی اہم چیز پتا چلی، امیر کی اطاعت واجب ہے. امیر کی اطاعت واجب ہے کہ جب طالوت نے کہا پانی نہیں پینا، مطلب نہیں پینا، پینے والے گنہگار. امیر کی اطاعت واجب ہے، امیر کی اطاعت کرنا پڑے گی. بڑی اہم چیز ایک اور پتا چلی، اللہ پر ایمان رکھنے والے طاقتوں سے نہیں ڈرتے. سامنے کون، دشمن کون، کتنا پاور، کتنا ہتھیار، کتنی سازش، کتنے لوگ، سب اپنی جگہ. اللہ پر ایمان رکھنے والا طاقتوں سے نہیں ڈرتا. جیسا کہ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چلیے آپ جنگ کیجئے. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جنہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں پر، زیادہ لوگوں پر. تو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، وہ طاقتوں سے نہیں ڈرتے، قوتوں سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے وہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے مدد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. بڑی اہم چیز ایک اور یہ پتا چلی، جیت اور ہار اللہ کا اختیار ہے. کب کسے عزت دینا، جیسے آج ظالم پاورفل ہوتا چلا جا رہا ہے، طاقتیں بڑھتی چلے جا رہی ہے، مظلوم مظلوم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کا اختیار ہے. کب تک کس کو دینا، کتنی ڈھیل کس کو دینا، کتنی پکڑ کس کی کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. ہار اور جیت کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے. ایک اور چیز پتہ چلی، اپنی طاقت پر بھروسے کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. طاقت پر بھروسہ کرو، ایمان پر بھروسہ کرو، شجاعت پر بھروسہ کرو، پر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگو. جیسے ان لوگوں نے مانگی، ایک طرف کہہ رہے ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی بڑی پر جیت دیتا، مطلب اپنے اوپر بھروسہ ہے، پر ساتھ میں کیا بول رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ تو ہمیں صبر کے اوپر، ہمارے اوپر صبر ڈال، ہمیں طاقت دے. اللہ جب لڑے تو قدم کو جما دے، اللہ کافروں پر ہمیں جیت عطا کر. یعنی اپنی ہمت ہے، بھروسہ ہے، پر ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق کے بنا میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمت بھی رکھو، طاقت بھی رکھو، قوت بھی رکھو، پر ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فتح دے، نہ چاہے تو نہ دے. تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے. اس کے بعد دعا کی ترتیب پتہ چلی، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ سب سے پہلے تو ہمیں صبر دے. سامنے اتنی بڑی فوج کھڑی ہوگی، ہم اتنے سے لوگ رہیں گے، ڈر تو آئے گا نا. سب سے پہلے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ پہلے تو ہمیں صبر دے، دیکھ کے ڈر نہ لگے، خوف نہ آئے، صبر. اس کے بعد ثبت اقدامنا، قدم جما دے. جب جنگ چالو ہو نا، قدم جما دے، روک دے، ٹھہرا دے، لڑتے جائے تیرے دین کے لیے، تیرے کلمے کے لیے، ڈرے نہیں، بالکل پلٹے نہیں، پیٹ نہ پھیریں. اور تیسرے نمبر پر وانصرنا علی القوم الکافرین. اس کے بعد اللہ ہمیں جیت بھی عطا کر. کیا دیکھیے کیا پیاری ترتیب میرا رب سکھاتا ہے دعا مانگنے کی. پہلے اللہ صبر دے، کیونکہ دیکھ کے ڈر نہ جائے. اب جب جنگ چالو ہو جائے قدم جما دے. پھر تیسرے نمبر پر جیت بھی دے، ہم کم ہے پر جیت دے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہوتی ہے، کوئی دائرہ نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کا قرضہ ہے، 5 کا انتظام ہے، اللہ بس 5 ہی ادا کر دے. نہیں، اللہ 15 دے،
کیوں؟ اللہ کا کوئی دائرہ تھوڑی ہے، اللہ کی کوئی لیمیٹیشنز اور باؤنڈریز تھوڑی ہے. اللہ تو جتنا چاہے دے. اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اپنی اوقات تھوڑی دیکھنا ہے. اللہ کی طاقت رب العالمین کی دیکھنا ہے. اللہ تو سب دے سکتا ہے، جو مانگنا ہے مانگو. تو اللہ تعالیٰ سے کہیے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیا پیارا انداز، کیا پیارا انداز رب العالمین کا ہمیں سکھانے کا کہ دعا کیسے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جائے. تو ہمیں یہاں پر دعا کی ترتیب پتہ چلی کہ پہلے صبر مانگو، پھر استقامت مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کر. نمبر 14، دعا کرنے سے مدد آتی ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نصرت نازل کرتا ہے، مدد نازل کرتا ہے. مدد چاہیے نا، دعا مانگو، رو کر، گڑ گڑا کر. ارے میرے نبی کی پوری زندگی، آپ کے اور ہمارے نبی کی پوری زندگی کیا ہے؟ ہر جنگ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، راتوں کو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی. اللہ تیرا وعدہ پورا کر، اللہ تیرا وعدہ پورا کر، مدد کر، فرشتے بھیج، مدد کر. اللہ سے دعا مانگتے تھے. اور جب دعا مانگتے تھے اللہ کہتا تھا جاؤ بدر میں 1000 مدد کرو، جاؤ یہ جاؤ وہاں جاؤ. ہر جنگ میں اللہ فرشتے بھیجتا تھا، نصرت دیتا تھا، رعب دیتا تھا، دبدبا دیتا تھا. تو دعا مانگنے سے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. شرط یہ کہ آپ دعا ویسے مانگو تو صحیح جس دعا پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ایک نیکسٹ 15 نمبر پر یہ بات پتا چلی، آخرت کو یاد کرنے والا دنیا کے خطروں سے ڈرتا نہیں ہے. کیسا کہا؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، وہ کہتے چلیے طالوت لڑیے، اللہ ہے مدد کرنے والا. آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں نا وہ دنیا کے خطروں سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے آنے دو، جو آ رہا ہے آنے دو، جو پریشانی آنے دو، دشمن آنے دو، تکلیف آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ ہمارے ساتھ، ہمارا رب ہمارے ساتھ، ہمارا خالق مالک ہمارے ساتھ. طالوت کو، جالوت کی اتنی بڑی فوج، ان کے مقابلے میں طالوت کو اللہ نے جیت دے دی. حضرت داؤد نے جالوت کو ہی قتل کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا رب العالمین انہیں خطروں کا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے. یہ بات بھی ہمیں پتا چلی. اور اس کے بعد سب سے آخری میں یہ بات پتا چلی کہ کفر سے فساد پھیلتا ہے. جتنا کفر اور شرک سماج میں عام ہوتا ہے، سماج میں اتنا ہی فساد پھیلتا ہے، اتنے جھگڑے عام ہوتے ہیں، اتنے اختلافات بڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے کہ جب آپ کفر کو عام کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر فساد نازل کر دے گا، آپ بگڑ جائیں گے، فساد میں آ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے آپ کو اگر فساد سے بچانا ہے تو اپنی زندگی میں توحید کو داخل کریں، ایک اللہ کی عبادت کو داخل کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان عطا کرے گا. اب اس کے بعد عمل. سب سے پہلی چیز علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ علم والوں کو عزت دیتا ہے. علم حاصل کرو، علم علم علم. اور یہاں مراد ہے علم شرعی، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم. اس سے اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے. نمبر 2، استقامت اور ثابت قدمی اپنے اندر پیدا کرو. کیسی حالات، کیسی پریشانی، کیسی تکلیف، استقامت. جمو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. رب کی مدد پر یقین رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اس کے بعد مدد صرف اللہ سے مانگو. مدد صرف اللہ سے مانگو. وہی مدد کرنے والا، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا، اس سے جی بھر کے مدد مانگو، خوب مدد مانگو، ہر چیز مانگو. اور آخری چیز، دعاؤں میں اللہ کی قدرت کو دیکھو. دعاؤں میں اللہ کی قدرت کو دیکھو. اللہ مجھے اتنا عطا کر، اللہ مجھے یہ عطا کر، اللہ وہ مکان دلا دے، اللہ وہ دکان دلا دے، اللہ جنت دے، اللہ جنت. جو مانگنا ہے مانگو. اللہ کی قدرت کو دیکھو. اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کو دیکھ کر دعا مانگو. اپنی حالت کو دیکھ کر دعا مت مانگو. کدھر سے آئے گا، ہے تو نہیں انتظام، کہاں سے آئے گا. ارے اللہ دینے والا ہے، وہ جب دینے پر آ جائے کوئی روک سکتا ہے، کوئی اسے ہٹا سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو منع کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بندے کو دعا مانگنا چاہیے. تو آج کے درس میں جو بنیادی باتیں تدبر کے تعلق سے تھی اور عمل کے تعلق سے تھے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے آج بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم قدرت، طاقت، قوتوں کو نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، اسے مانگیں، اسے پکاریں. یقین رکھیں کہ عزت ذلت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت ذلت کا دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد امیر کی اطاعت کرنا چاہیے، امیر کی باتوں کو سننا چاہیے، ذمہ دار کی باتوں کو سننا چاہیے. ہر وقت صبر کریں، استقامت رکھیں اور اللہ کی مدد پر یقین رکھیں. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی رسالت کی دلیل ان باتوں کو بتایا ہے کہ آپ ایسے واقعات بتاتے ہو جو آپ کیسے بتاتے اگر آپ نبی نہ ہوتے.
ہوتے تو یہ سارے واقعات اللہ کے نبی ہونے کی دلیلیں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور تو غفار تو رحمان تو رحیم تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن، اے اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔